افضل الصلاۃ و اکمل الصلاۃ علی سید الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ الطیبین الطاہرین وصحبہ الکرام المتقین المخلصین، اما بعد، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، پروگرام استخارہ کے ساتھ جو اس وقت آپ براہ راست کوہ نور پر دیکھ رہے ہیں، اپنے میزبان ڈاکٹر محمد وقاص جعفر کے ساتھ۔ ناظرین کرام، آج 1 اپریل ہے اور دنیا میں ایک ناہنجار قسم کی رسم منائی جاتی ہے جس کو اپریل فول کا نام دیا جاتا ہے، یعنی جھوٹ بولا جاتا ہے، اور اسی جھوٹ کو بلا کے کہتے ہیں کہ ہم نے مذاق کے طور پر یا آپ سے انجوائے کے لیے ہم نے لوگوں سے جھوٹ بولا ہے۔ اس طرح کی جو رسومات ہوتی ہیں اور اس طرح کی اطلاعات دی جاتی ہیں، بعض اوقات فون کر دی جاتا ہے کہ فلاں بندہ کی ڈیتھ ہو گئی ہے، فلاں نقصان ہو گیا، اور انسان کو پریشان کیا جاتا ہے، اور بعد میں کہا جاتا ہے کہ میں نے تو آپ سے اپریل فول منایا ہے۔ اس طرح کی چیزیں جو ہے وہ اسلام کے اندر ان چیزوں کی کوئی گنجائش نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے لعنت اللہ علی القاذبین، اللہ تعالیٰ جو جھوٹے ہیں ان کے اوپر اپنی لعنت فرماتا ہے۔ اور لعنت بھیجنے کا مطلب یہ ہے، لعنت کا معنی ہوتا ہے رحمت سے دور ہو جانا، یعنی ایسا شخص جو جھوٹ بولتا ہے اور پھر بلا وجہ جھوٹ بولتا ہے، اس کے لیے اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ وہ اپنی رحمت سے، وہ اپنی رحمت کو اللہ تعالیٰ اس سے دور کر لیتا ہے۔ اور جب اللہ تعالیٰ کی رحمت دور ہوگی، اس کا مطلب یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے جو اس کو اپنی رحمت میں لیا ہوا تھا، اور اس کے جو مسائل تھے، اس کے جو مصائب تھے، ان میں اللہ تعالیٰ نے ڈھارس بندائی ہوئی تھی، وہ ختم ہو گئی، اور اس کو بے یار و مددگار اللہ تعالیٰ نے چھوڑ دیا۔ اس لیے ناظرین کرام، ایک اور بھی جو ایک قسم جو آپ کو آج کل سوشل میڈیا کے اوپر اور مختلف آپ کو چیزوں پہ نظر آتا ہے کہ لوگ جو ہے وہ سیاسی بنیادوں پر یا مذہبی بنیادوں کے اوپر جو ہے وہ جھوٹ پھیلاتے ہیں، اور بلا تصدیق جو ہے وہ باتوں کو پھیلاتے رہتے ہیں، تو یہ بھی جھوٹ کے اندر آتا ہے، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے اس کے بارے میں فرمایا یا ایھا الذین آمنوا ان جاءکم فاسق بنبأ فتبینوا، اے ایمان والو، جب تمہارے پاس کوئی فاسق خبر لے کر آئے تو تم اس کی تصدیق کر لیا کرو۔ تو یعنی اس سے معلوم ہوا کہ کسی بھی خبر کی تشہیر کے لیے، کسی بھی معاملے کو آگے شیئر کرنے سے پہلے یہ تصدیق کر لی جائے کہ آیا یہ معاملہ ایسا ہوا ہے کہ نہیں ہوا۔ لیکن بے شمار ایسے واقعات آپ روزانہ سوشل میڈیا پہ دیکھتے ہیں، وہ چاہے مذہبی بنیادوں پر ہو، چاہے وہ سیاسی بنیادوں پر ہو، کہ ایک پارٹی کا بندہ دوسرے پارٹی کے بارے میں مختلف باتیں اور مختلف آراء بھیجتا ہے، بلا سوچے سمجھے، بلا تصدیق کیے کہ یہ معاملہ ایسا ہے بھی کہ نہیں۔ تو یہ تمام چیزیں جھوٹ کے اندر آتی ہیں، اور ان تمام چیزوں کے اوپر اللہ تعالیٰ ناراض ہوتا ہے، اور اللہ تعالیٰ کا غضب ان کے اوپر نازل ہوتا ہے۔ اس لیے ناظرین کرام، ان تمام چیزوں سے بچنا چاہیے۔ یہاں تک کہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میرے اوپر کوئی جھوٹ باندھے، یعنی اگر کوئی بات میں نے نہ کہی ہو اور کوئی شخص اس کو پھیلا دے اور بتا دے کہ یہ آقا علیہ السلام نے فرمایا ہے، تو اللہ تعالیٰ کے رسول نے فرمایا وہ اپنا ٹھکانہ جہنم سمجھے، یعنی وہ جہنم میں جائے گا۔ اتنی سخت بات اللہ تعالیٰ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمائی ہے۔ اب آپ غور کیجئے اس بات کے اوپر، ذرا سا غور کیجئے کہ اگر کوئی بات اچھی بھی ہو سکتا ہے وہ بات اچھی ہو، لیکن اگر آپ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف اس کو منسوب کر دیا اور آقا علیہ السلام نے وہ نہ کہا ہوا، تو آقا علیہ السلام نے فرمایا تم اپنا ٹھکانہ جہنم سمجھو۔ تو اس سے بات سمجھ آتی ہے کہ کوئی بھی بات شیئر کرنے سے پہلے، کوئی بھی خبر دینے سے پہلے بات یہ بندہ تصدیق کر لے کہ آیا یہ بات درست بھی ہے کہ نہیں، کیا یہ بات سچی ہے، کیا اس میں کوئی صداقت ہے، تب اس بات کو شیئر کرے۔ اور ایسی اگر کوئی چیز شیئر کر دی جائے تو پھر وہ جھوٹ کے اندر شمار ہوتی ہے۔ اور جب جو انسان جب جھوٹ بولتا ہے، کہ آقا علیہ السلام کا یہ بھی فرمان آپ کو میں بتاتا چلوں کہ آقا علیہ السلام سے پوچھا گیا کہ یا رسول اللہ، کیا کوئی مومن جو ہے وہ جو ہے بد عہدی کر سکتا ہے؟ تو آقا علیہ السلام نے فرمایا مومن کبھی بد عہدی نہیں کرتا، لیکن ہو سکتا ہے کہ کبھی اس کے پاس ایسے حالات آ جائے کہ وہ بد عہدی کر لے۔ اور اسی طرح آقا علیہ السلام سے عرض کیا گیا یا رسول اللہ، کیا مومن جو ہے وہ وعدہ خلافی کرتا ہے؟ آقا علیہ السلام نے فرمایا مومن کبھی وعدہ خلافی نہیں کرتا، لیکن ہو سکتا ہے کبھی اس سے ایفائے عہد ہونے میں تاخیر ہو جائے یا اس میں کمی ہو جائے اور وہ بھول جائے، ایفائے عہد نہ کر سکے۔ لیکن آقا علیہ السلام سے پوچھا گیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، کیا مومن کبھی جھوٹ بول سکتا ہے؟ تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ مومن کبھی جھوٹ نہیں بولتا۔ تو یہ آقا علیہ السلام کی اتنا بڑا حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا مسلمانوں کے اوپر یہ یقین ہے کہ جو اللہ تعالیٰ کو مانتا ہے، جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا امتی ہے، جو مومن ہے، وہ کبھی جھوٹ نہیں بولتا۔ اس لیے ناظرین کرام، یہ جو اپریل فول کے نام سے جو آج یہ دن منایا جاتا ہے، وہ دنیا کے اندر اس طرح کی خرافات جو ہیں وہ پھیلی ہوئی ہیں، ان تمام چیزوں سے ایز اے مسلمان
بلکہ خصوصاً ایز اے مسلم کیا ایز اے انسان بھی ہمیں بچنا چاہیے، کوئی اچھی چیز نہیں ہے، لیکن ایز اے مسلمان خصوصی طور پہ ہمیں ان تمام چیزوں سے بچنا چاہیے، اور جھوٹ کا کسی قسم کا کوئی تعلق جو ہے وہ نہیں ہے اسلام کے ساتھ۔ دیکھیے آقا علیہ السلام کا وہ لقب کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو صادق و امین کہا گیا، یعنی پہلا لقب جو ہے وہ صادق ہے، یعنی وہ سچا ہونا، تصدیق کرنے والا، اور سچ کو ہی ماننے والا، اور سچ کو ہی پھیلانے والا۔ اور آقا علیہ السلام نے اپنی پوری بنیاد جو ہے وہ صداقت پر رکھی ہے۔ آقا علیہ السلام نے یہ بھی فرمایا کہ میری شخصیت کو دیکھو، میں تمہارے سامنے یہ کہتا ہوں کہ اگر تمہارے پیچھے میں یہ کہوں کہ پیچھے ایک قافلہ آ رہا ہے اور ایک لشکر آ رہا ہے تم پر حملہ کرنے والا ہے، تو اے تم قریش مکہ تم مان لو گے کہ پیچھے لشکر آ رہا ہے؟ تو آقا علیہ السلام کو جواب دیا ہاں جی ہم بالکل مان لیں گے۔ کیوں مان لیں گے؟ آپ نے فرمایا کیونکہ تم صادق و امین ہو۔ تو اس کے اوپر فرمایا پھر مان لو کہ اللہ ایک ہے۔ تو پتہ چلا آقا علیہ السلام نے اپنی شخصیت سے، اپنی ذات سے توحید کو منوایا ہے اور بتایا ہے کہ مجھے دیکھو اور مجھ میں دیکھو کوئی کمی کوتاہی تو نہیں ہے، کیا میں صادق نہیں ہوں، کیا میں امین نہیں ہوں؟ تو تمام نے کہا کہ آپ صادق و امین ہیں۔ اس کے اوپر آقا علیہ السلام نے فرمایا پھر مان لو کہ اللہ ایک ہے۔ تو پتہ چلا کہ سچائی ہونا، صدق ہونا یہ اتنا اہم ہے، اتنا اہم ہے کہ اس سے بڑی کوئی نیکی نہیں ہے۔ یعنی اسلام کے اندر اگر آپ دیکھیں، خوبی دیکھیں، تو ہر چیز کے اندر آپ کو صداقت نظر آتی ہے، ہر چیز کے اندر صداقت نظر آتی ہے، ہر چیز کے اندر سچائی نظر آتی ہے، ٹروتھنس نظر آتی ہے۔ اسی لیے جھوٹ کا کہیں کہیں پر بھی اسلام کے ساتھ اس کا کوئی تعلق نہیں ہے۔ اس لیے آج اگر ہماری یہ ذبح حالی ہے، آج یہ انحطاط ہے، معاشرے کے اندر انحطاط ہے، فیملیز کے اندر انحطاط ہے، تو اس کی بنیادی وجہ یہ ہے کہ ہم سب لوگ بالحیث المجموع، ہم کثرت کے ساتھ یہ بات کر رہے ہیں، بالحیث المجموع جو ہے لوگ وہ جھوٹ بولتے ہیں، اور جھوٹ کو وہ عیب بھی نہیں سمجھتے، اور ایسے ہی مذاقاً استہزاءً جو ہے وہ لوگ جھوٹ بولتے ہیں، یا لوگوں کا یہ معیار بن چکا ہے کہ وہ جھوٹ بولتے ہیں۔ اور بنیادی طور پر یہ اس کے اندر جو ہے ہمارا سوشل میڈیا کا وہ بڑا کردار ہے کہ اب ہر ایک کے پاس ہر ایک کو رسائی ہے، اور سیلف جو آپ کہہ سکتے ہیں جرنلزم کی طرف جا رہا ہے، ہر بندہ جرنلسٹ ہے، ہر بندہ خبر شیئر کر رہا ہے۔ اس کے اندر ہمیں ناظرین کرام احتیاط کی ضرورت ہے، کوئی ایسی بات ہم نہ کہہ دیں جو جھوٹ کے اوپر مبنی ہو، جس کے اندر کوئی صداقت نہ ہو۔ اس کے اوپر وہ جہاں تک وہ بات جاتی جائے گی، جس تک وہ خبر پہنچے گی، آپ کو اس کا گناہ ملے گا اگر آپ نے بلا تصدیق جو ہے وہ اس خبر کو پھیلایا ہے۔ اس لیے آپ لوگ یہ کوشش کریں کہ سچ کا دامن ہاتھ سے نہ جانے دیں، یہی سب سے بڑی نیکی ہے۔ اور سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ خوبی، صداقت والی یہ جو صفت ہے سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی، اس کو اپنانے کی کوشش کریں۔ اللہ تعالی ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ یہ پروگرام کا آغاز کریں گے، اور آج ہمارے ساتھ صرف ایک ہی مہمان شریک گفتگو ہوں گے، میری مراد مفتی کہت شہزاد نعیمی صاحب سے ہے۔ ان کو ہم سلام پیش کرتے ہیں اور ان کو بڑی دعاؤں کے ساتھ جو ہے وہ ان کا استقبال کرتے ہیں۔ جی السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام۔ حضور آپ ٹھیک ہیں؟ خیریت سے؟ آپ ٹھیک ہیں؟ اللہ کا کرم ہے جی۔ تو ناظرین کرام، آپ دیکھ چکے ہیں کہ مہمان ہمارے پاس موجود ہیں، مفتی بھی ہیں، حکیم بھی ہیں۔ آپ ان سے سوال کر سکتے ہیں، کوئی وظیفہ پوچھ سکتے ہیں، اگر آپ کو کوئی روحانی مسئلہ ہے یا کوئی جسمانی بھی کوئی پرابلم ہے، کوئی بیماری ہے، تو آپ ہم سے شیئر کریں۔ ہمارا جو ہے نمبر آپ کے ٹی وی سکرینز کے اوپر آ رہا ہوگا، آپ اس کے اوپر کر سکتے ہیں۔ اور اگر کوئی ایسا مسئلہ جو آپ ہم سے یہاں پہ ڈائریکٹلی شیئر نہیں کر سکتے، اس کو آپ بطور خط کے طور پہ جوابی لفافے کے بھیج سکتے ہیں، اور اس کے ساتھ ساتھ ہمیں واٹس ایپ کے اوپر بھی آپ میسج کر سکتے ہیں، اس کے اوپر آپ کو جواب دیا جائے گا۔ لیکن کوشش کریں کہ جو آپ سوال کریں خط کے اندر، اس کے ساتھ آپ جوابی لفافہ ضرور بھیجیں تاکہ آپ کو اس کا جواب دیا جا سکے۔ پروگرام کے اندر کالز کا آغاز کریں گے، اور وقفے سے پہلے ہم ایک کال لیتے ہیں جی، اور دیکھتے ہیں کون کہاں سے ہے جی۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام جی کیا نام ہے جی آپ کا؟ سر میرا نام نازیہ ہے، تو میرا بیٹا ہے، اس کا 8 سال اس کی عمر ہے جی جی، تو اس کے نا دل میں سوراخ ہے، بچپن سے؟ مجھے اس کے لیے کوئی وظیفہ بتا دیں کہ میں بہت پریشان ہوں۔ تو دوسری بات کہ مجھے رات کو نیند نہیں آتی، نیند آ جاتی ہے لیکن جو دماغ ہے کبھی کیسے خواب کبھی خیال، تو وہ خواب خیال بھی مجھے یاد رہتے ہیں کہ میں نے خواب میں کیا دیکھا ہے۔ ٹھیک ہے، اب وہ جو بچے کا آپ نے پوچھا ہے اس کا نام کیا ہے؟ اس کا نام ہے محمد سمی۔ اچھا، تو آپ علاج کروا رہے ہیں اس حوالے سے؟ فیڈن لے کے جا رہے تھے تو وہ کہتے ہیں کہ 6 ماہ بعد چیک اپ کرواتے رہے تو باقی ٹھیک ہے، لیکن جو اس کی دل کی وائبریشن ہے وہ ویسے کی ویسے ہے، اور ویسے بھی وہ سمارٹ سا ہے، کلر بھی اس کا تھوڑا سا ڈل ہے، وہ اتنا صاف کلر بھی نہیں ہے، سمارٹ بہت ہے،
اچھا اچھا، نہیں میری بہن یہ بتائیں کہ بعض اوقات ہوتا ہے نا کہ پیدائشی طور پہ سوراخ ہوتا ہے، پھر آہستہ آہستہ وقت کے ساتھ ساتھ جو ہے وہ بھرتا جاتا ہے اور سوراخ کا سائز جو ہے وہ چھوٹا ہوتا جاتا ہے، تو کیا ان کو فرق پڑ رہا ہے اس یہ نہیں بتاتے ڈاکٹر، بس وہ یہ کہتے ہیں کہ ٹھیک ہے آپ اچھا اس کو 6 ماہ بعد سے چیک اپ کرواتے رہیں، بس یہ نہیں بتاتے کہ بھی پہلے کی نسبت اس کی سیچوریشن کیا ہے۔ اچھا، یہ جو آپ کو خواب والی جو پرابلم ہے، جو نیند آپ کو نہیں آتی، یہ کتنے عرصے سے آپ کو مسئلہ ہے یہ تقریباً 1-2 ماہ ہو گئے ہیں، نیند نہیں آتی ہے، سوئی ہوتی ہوں چارپائی پہ، مجھے پتا ہے کہ میں سوئی ہوں، لیکن جو میرا دماغ ہے وہ کبھی کیسے خواب کبھی کیسے خواب، چاہے میں 10 منٹ کے لیے سو جاؤں چلیں سمجھ آ گئی جی۔ دونوں سوالوں کے آپ کو جواب دیتے ہیں، جو آپ نے دونوں سوال کیے میری بہن، بیٹے کے حوالے سے بھی آپ نے سوال کیا اور دوسرا آپ نے اپنی صحت کے حوالے سے کہ آپ کو نیند نہیں آتی اور خواب آتے رہتے ہیں، ان دونوں حوالوں سے علامہ صاحب سے پوچھتے ہیں، مفتی صاحب یہاں موجود ہیں، دونوں سے رہنمائی لیتے ہیں اس حوالے سے۔ جی بسم اللہ الرحمن الرحیم، الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا سیدی یا حبیب اللہ۔ میری بہن ہم دعا گو ہیں، اللہ تعالیٰ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے قلب منور کے جس پر قرآن نازل ہوا، آپ کے بیٹے کا جو دل کا مسئلہ ہے، قلب کا مسئلہ ہے، باری تعالیٰ اسے ٹھیک فرما دے۔ ایک تو گھر میں سب احباب جتنے بھی افراد رہتے ہیں نماز کی پابندی کیا کریں، اس کے علاوہ آپ خود بھی نماز پڑھا کریں، سب گھر والوں کے ساتھ ساتھ روزانہ گھر میں تلاوت قرآن پاک کا اہتمام معمول بنائیں، لازمی روزانہ گھر میں تلاوت قرآن پاک ہونی چاہیے۔ اس کے علاوہ جو مسئلہ آپ نے اپنی نیند کے حوالے سے بتایا تھا، تو 30ویں پارے کی پہلی سورہ نبا، اس کی آیت مبارکہ ہے وَجَعَلْنَا نَوْمَكُمْ سُبَاتًا۔ اس کو روزانہ عشاء کی نماز کے بعد جب سونے لگیں، آپ بستر پہ لیٹ جائیں تو 101 مرتبہ اول آخر درود شریف کے ساتھ یہ پڑھ کے آپ لیٹ جائیں، انشاءاللہ الرحمن آپ کو نیند بڑی پرسکون نیند جو ہے وہ آ جائے گی۔ بیٹے کے لیے ہر نماز کے بعد 11 بار سورہ فاتحہ اول آخر درود شریف کے ساتھ پڑھ کر اس کے اوپر دم کر دیا کریں، اس کے دل کے اوپر، اور وہ پانی پہ دم کر کے اسے پانی بھی پلا دیا کریں۔ باری تعالیٰ سے آپ بھی دعا کریں، ہم بھی دعا کرتے ہیں اللہ تعالیٰ سے صحت و اسلام کی عطا فرمائے، عافیت کی عطا فرمائے۔ جزاک اللہ جی، دونوں حوالوں سے مفتی صاحب نے رہنمائی کر دی ہے جی، آپ کو دونوں حوالوں سے وظائف بتائے ہیں، آپ میری بہن اس پہ عمل کریں، پریشان نہ ہو، اللہ تعالیٰ کرم فرمائے گا۔ اور یہ جو دونوں آپ کی پرابلمز ہیں، آپ کی جو پرابلم ہے وہ بھی، اور جو مسئلہ آپ نے اپنے بچے کے حوالے سے بتایا، ہم دعا گو بھی ہیں، آپ اس وظیفے کو جاری رکھیں، اللہ تعالیٰ کرم فرمائے گا۔ اور اللہ تعالیٰ اسی طرح کرم فرماتا ہے، بس تیقن ہونا چاہیے، توکل ہونا چاہیے، دیر ضرور ہو جاتی ہے لیکن اللہ تعالیٰ اپنی مخلوق سے بہت زیادہ بے پناہ محبت کرتا ہے اور وہ سنتا ہے۔ اگر اس کو تہ دل سے پکارا جائے، اس کو اللہ تعالیٰ کو یاد فرمایا جائے، تو لوگ جو ہے جب اللہ تعالیٰ کو یاد کرتے ہیں تو اللہ تعالیٰ اس کا بہت اچھا رسپانس دیتے ہیں اور آپ کے مسائل کو فوری بعض اوقات حل کر دیتے ہیں، بعض اوقات ڈیلے بھی ہو جاتا ہے، اس میں اللہ تعالیٰ کی حکمت پوشیدہ ہوتی ہیں اور وہ جانتا ہے کہ کس جگہ پہ کس کو کیا صحت دینی ہے، کس طرح اس نے آگے زندگی گزارنی، ہر ایک کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے کوئی ڈیسیژنز لیے ہوتے ہیں، کوئی فیصلے کیے ہوتے ہیں۔ ہمیں اللہ کی رضا میں راضی رہنا چاہیے، بہرحال دعا کرتے رہنی چاہیے، اللہ تعالیٰ سے نسبت جڑی رہنی چاہیے، تو انشاءاللہ تعالیٰ سارے انسان کے کام بن جاتے ہیں۔ بس امید نہ چھوڑیں اور مایوس نہ ہو، بس امید رہے گی تو انشاءاللہ تعالیٰ سارے کام ہوتے رہیں گے۔ اور جس طرح ہم ناظرین کرام آج اپریل فول کے حوالے سے بات کر رہے تھے، میں چاہوں گا کہ مفتی صاحب بھی اس میں شامل ہوں، کیونکہ ابھی اذان کا وقفہ ہونے والا ہے، اس سے پہلے چند باتیں اگر ہو سکیں تو ہم کرنا چاہیں گے کہ اپنا مفتی صاحب سے ہم چند باتیں اس حوالے سے کر لیں۔ جی حضور۔ سب سے پہلی بات یہ کہ یہ دن منانا اس کا اسلام سے، مذہب سے، دین سے کسی حوالے سے قطعاً بھی کوئی تعلق نہیں ہے، اور لعنت اللہ علی الکاذبین، قرآن میں اللہ کا فرمان ہے کہ جھوٹوں پہ خدا کی لعنت ہے، تو یہ بیوقوفوں کا عالمی دن تو کہہ سکتے ہیں جی ٹھیک، لیکن یہ سے آپ جو ہے وہ جی صحیح فرمایا جی۔ ایک وقفہ کے بعد دوبارہ تشریف لاتے ہیں۔ جی خوش آمدید کہیں گے تمام دیکھنے اور سننے والوں کو۔ آپ اس وقت پروگرام استخارہ کوہ نور پر لائیو دیکھ رہے ہیں اپنے میزبان ڈاکٹر محمد وقاص جعفر کے ساتھ۔
اور ناظرین کرام، ہم وقفے سے پہلے بھی گفتگو کر رہے تھے اور میں نے بھی اپنے انٹرو میں اپریل فول کے حوالے سے کچھ باتیں کہی تھیں، اور کہ جھوٹ کا اسلام کے ساتھ دور دور تک کوئی تعلق نہیں ہے، اور اسلام ایک سچائی کا نام ہے، اور اللہ تعالیٰ اور اس کا رسول یہ چاہتا ہے کہ اس کے ماننے والے صرف سچ بولیں، اور جھوٹ سے ان کو نفرت ہو، اور جھوٹ سے ان کو بیگانگی ہو، اور بالکل کسی قسم کی وارفتگی نہ ہو، اور سچ کے ساتھ محبت ہو، اور سچ کے ساتھ لگاؤ ہو۔ یہی اسلام کا پیغام ہے، یہی اللہ اور اس کے رسول ہم سے چاہتا ہے۔ اسی حوالے سے مفتی صاحب سے بھی چند باتیں ہم کہیں گے کہ وہ بھی ہمارے گوش گزار کریں، ان کی خدمت میں عرض کرتے ہیں کہ وہ ہمیں اس حوالے سے چند باتیں کہیں۔ جی حضور۔ جی بالکل، سچائی کے بارے میں سب سے سچے آدمی جنہیں دشمن بھی صادق و امین کہتے تھے، میرے اور آپ کے آقا احمد مجتبیٰ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں الصدق ینجی والکذب یہلک، سچائی انسان کو نجات دیتی ہے اور جھوٹ انسان کو ہلاک کرتا ہے۔ اور اللہ جل قدوس نے قرآن پاک میں فرمایا لعنت اللہ علی الکاذبین، کہ جھوٹوں پہ خدا کی لعنت ہوتی ہے۔ اور سورہ حجرات میں اللہ جل قدوس ارشاد فرماتے ہیں ان جاءکم فاسقٌ بنبأ فتبینوا ان تصیبوا قوما بجہالۃ فتصبحوا علی ما فعلتم نادمین، تمہارے پاس جب کوئی فاسق کوئی خبر لے کر تو اس کو اچھی طرح اس کی چھانٹ پھٹک کر لیا کرو، اس کی اچھی طرح انویسٹیگیشن کر لیا کرو، تحقیق کر لیا کرو، ایسے نہ ہو کہ تم کسی قوم کو آپ پہنچو اور تمہیں بعد میں اس پر ندامت ہو۔ جی اسی سے ہم کنٹینیو رکھیں گے، لیکن کال لیتے ہیں پہلے، پھر مفتی صاحب آپ سے دوبارہ اس حوالے سے چند باتیں ضرور کریں گے۔ کال لیتے ہیں۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ جی کیا نام ہے آپ کا؟ جی میرا نام ہے صفیہ شفیق۔ کہاں سے بات کر رہی ہیں میری بہن؟ جی میں گجر خان سے بات کر رہی ہوں۔ کہاں سے؟ گجر خان سے۔ گجر خان سے بات کر رہی۔ جی کیا پوچھنا چاہتی ہیں آپ؟ جی میرا پرابلم ہے، شادی کا کوئی استخارہ کروانا تھا، کوئی وظیفہ بتائیں اس کے سلسلے۔ آپ کی شادی کا مسئلہ ہے میری بہن؟ جی جی جی۔ اچھا تو کتنی عمر ہوگی آپ کی؟ میری ہے 29 ایئر۔ 29 ایئرس ہوگی۔ کوئی رشتے آئے ہیں اس حوالے سے؟ جی رشتے کوئی آتے ہیں آپ کے کہ رشتہ؟ جی رشتے آتے ہیں، بات چلتی ہے اور پھر ختم ہو جاتی ہے تقریباً۔ کیا وجہ کوئی بتائی؟ کسی نے کوئی وجہ بتائی؟ کئی جگہ سے پتہ کروایا ہے تو کہتے ہیں بندش کا مسئلہ ہے یا کوئی اس طرح کا ہی۔ آپ کی والدہ کا کیا نام ہے؟ میری والدہ کا نام ہے نصرت پروین۔ اچھا چلے، اللہ تعالیٰ کرم فرمائے گا، پریشان نہ ہو۔ ایسا تھا آپ کا واٹس ایپ نمبر چاہیے تھا۔ یہ واٹس ایپ نمبر ہمارا آ رہا ہوتا ہے، آپ اس کے اوپر جو ہے وہ کال کر سکتی ہیں، لیکن اس پہ ہم کال نہیں لیتے، سوری، ہم صرف نہیں ادھر نمبر نہیں آ رہا نا، تب یہ آپ سے پوچھا ہے۔ چلے ابھی آ جائے گا، ابھی آپ دیکھیں گی پروگرام میں تو آ جائے گا نمبر، واٹس ایپ نمبر ہمارا شو ہو رہا ہوتا ہے جی، اور اس کے ساتھ ٹھیک ہے، بہت شکریہ۔ ٹھیک ہے جی، چینل کا ایڈریس بھی آ رہا ہوتا ہے، خطوط کے لیے چینل کے اوپر ایڈریس بھی شو ہو رہا ہوتا ہے، اور پھر سلائڈس میں اندر واٹس ایپ نمبر بھی، اور جو لائیو کال کے نمبر وہ بھی چل رہا ہوتا ہے۔ تو میری بہن آپ اس پہ واٹس ایپ کے اوپر اپنا میسیج آپ ریکارڈ کروا دیجئے۔ رشتے کے حوالے سے جو آپ نے نام بتایا اپنا اور اپنی عمر بتائی ہے، اللہ تعالیٰ کرم فرمائے گا۔ مفتی صاحب سے اس حوالے سے پوچھتے ہیں۔ جی حضور۔ جی میری بہن، اللہ کریم آپ کے لیے آسانیاں پیدا فرمائے، آقا دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی پیاری لخت جگر سیدہ طیبہ طاہرہ کی تطہیر کا واسطے سے باری تعالیٰ آپ کے لیے اچھے رشتے کا انتظام فرمائے، آمین۔ ہماری دعا ہے۔ تو نماز کی پابندی کیا کریں بیٹا، 5 وقت نماز کا لازمی اہتمام کریں، کوشش کیا کریں باوضو رہا کریں، روزانہ تلاوت قرآن پاک کا گھر میں معمول رکھیں، اور صبح فجر کی نماز کے بعد وظیفہ آپ کے لیے سورہ مریم اول آخر دوسرے کے ساتھ روزانہ آپ نے پڑھنا ہے اس کو، اور رات کو عشاء کی نماز کے بعد 303 بار یا اللہ یا مصور یا جامع یا وکیل، یا اللہ یا مصور یا جامع یا وکیل 303 بار اول آخر درود شریف کے ساتھ یہ وظیفہ آپ کریں۔ 41 دن یہ وظیفہ کر کے دوبارہ بتائیں کیا صورتحال ہے، انشاءاللہ الرحمن اللہ تعالیٰ بہتر فرما دے گا۔ جی ٹھیک ہے، جزاک اللہ جی۔ میری بہن آپ اس پہ عمل کرنا ہے، اللہ کرم فرمائے گا۔ مزید آگے بڑھتے ہیں جی، کال لیتے ہیں۔ السلام علیکم۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام جی۔ میرا نام ہمایوں رشید ہے جناب۔ جی کہاں سے بات کریں ہمایوں صاحب؟ میں لاہور سے بات کر رہا ہوں۔ جی کیا پوچھنا چاہتے ہیں؟ جی میں اپنے بیٹے کے بارے میں پوچھنا چاہتا ہوں۔ بیٹے کی میں نے شادی کی تھی اور وہ 3-4 مہینے بعد ہی طلاق ہو گئی۔ اچھا
हाँ, वो उन्होंने बहुत परेशान किया लड़की वालों ने कि घर इसके नाम पे लगाएं, ये करें। उन्होंने खुला ले लिया मैंने। अच्छा, हाँ। ठीक है। अब मसला ये है कि वो जब से तलाक हुई है ना, उस वक्त से आज तक वो बच्चा अपनी माँ को गालियां देता है। वो ना को घर में पैसा देता है, जॉब करता है वो अच्छी भली, कोई पैसा नहीं देता, रोब से घर में वो खाना खाता है और बदतमीजी हर एक के साथ, भाई बहन के साथ, दूसरे रिश्तेदारों के साथ भी, हर एक के साथ बदतमीजी करता। पता नहीं उसके दिमाग में क्या खलल है, क्या है, कोई क्या नाम है उसका, या उन्होंने कुछ किया हुआ है जी पहले। हुमायूं साहब उसका नाम क्या है? मोहम्मद अली। मोहम्मद अली जी, नाम तो बड़ा खूबसूरत है। वालदा का क्या नाम है उनकी? वालदा का नाम है नसीम अख्तर। नसीम अख्तर। अच्छा, कितनी उम्र होगी उस बच्चे की? वो 42 इयर्स का है जी। 42 इयर्स का। अब शादी भी नहीं करता वो। अच्छा, तो ये शादी को खत्म हुए कितना अरसा हो गया? ये मेरा ख्याल कोई 7-8 साल हो गए तकरीबन। 7-8 साल हो गए। हाँ जी हाँ। उसके बाद वो आज तक शादी कर ही नहीं रहा। वो कहता मैंने नहीं करनी जी। कितना अरसा रही वो? 3 महीने सिर्फ। अच्छा अच्छा, रिश्तेदारों में की थी आपने शादी? नहीं जी नहीं, वो किसी ने रिश्ता करवाया था, गैर लोग थे। जाते जाते वो तड़ी लगा के गया था लड़की का बाप के, हम तुम्हें बताएंगे हम होते कौन है। चले, अल्लाह करम फरमाए, परेशान ना हो, अल्लाह खैर करेगा। आपको बताते हैं अभी इस हवाले से, बहरहाल उम्र काफ़ी ज़्यादा हो चुकी है, इस हवाले से भी जो है वो बंदा डिप्रेस हो जाता है, बाज़ औक़ात फिर वो इस तरफ नहीं आता। पूछते हैं मुफ्ती साहब से, रहनुमाई लेते हैं जी। अल्लाह करीम आसानी करे जी, बच्चे को हिदायत दे कि वो वालिदैन का एहतराम करे और उसके लिए शादी के लिए भी मालिक आसानियाँ पैदा फरमाए। तो प्यारे भाई, उसके लिए आप कोशिश किया करें कि एक तो ख़ुद भी नमाज़ पढ़ें, बेटे को भी नमाज की तरफ माइल करें। जब वो अल्लाह की तरफ रजू करेगा, अल्लाह की बंदगी करेगा, तो उसके दिल में यकीनन नरमी पैदा होगी। आप सब घर वाले भी नमाज़ पढ़ा करें, आप ख़ुद भी, आपकी अहलिया मोहतरमा भी। और वजीफ़ा आपके लिए ये है कि आप ख़ुद या आपकी अहलिया ये वजीफ़ा करके बच्चे पे दम भी करना है, या किसी चीज़ पे जो खाने वाली हो या पीने वाली उस पर दम करके उसे खिलाना या पिलाना भी है। या अल्लाह, या लतीफ़ो, या हादियो, या सलामो, या अल्लाह, या लतीफ़ो, या हादियो, या सलामो 333 बार अव्वल आखिर दुरूद शरीफ के साथ रोज़ाना पढ़कर किसी चीज़ पे दम करके उस बच्चे को पिला भी दिया करें, उसे भी दम कर दिया करें। 41 दिन ये वजीफ़ा करके दोबारा बताएं क्या सूरत हाल है। जी ठीक है, जज़ाकल्लाह जी। आपको बताया जी हुमायूं साहब, आप इस पे अमल करें और जिस तरह बताया अल्लाह ताला करम फरमाएगा। और जो कोई इस तरह की कोई बंदिश या किसी किस्म की कोई रुकावट होगी तो अल्लाह ताला दूर कर देगा। कॉल लेते जी। अस्सलाम वालेकुम। हेलो, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। मेरे बच्चे नाफरमान हो गए और मेरा कहना, आपका नाम क्या है? शायदा नहीं। कहाँ से बात कर रही हैं? अच्छा जी, अब आप पूछे, क्या पूछना चाहती हैं? मेरे पर मुश्किल वक्त आया था, मेरे 2 बच्चे की मैंने शादी कर दिया, वो नाफरमान हो गए हैं, मुझे कहना नहीं मानते, ना मुझे को खर्चा पानी देते हैं। मेरा एक छोटा बेटा है, मैं उसका ख्याल करता हूँ। मेरे पति भी सही है, आज मेरा फौज में आएगा और कोई खर्चा पानी मेरे से ख्याल नहीं करता। कोई ऐसा खाना करो, पढ़ाई कि जो मेरी पिछले आसान हो जाए, बच्चे मेरे कागजात। चले, आपको बताते जी, शुक्रिया आपने कॉल किया, प्रोग्राम देखिए। मुफ्ती साहब आपको बताते हैं बच्चे नाफरमान हैं, शादियाँ करके खर्चा खुर्चा नहीं देते, माँ को नहीं पूछते, इस हवाले से उनको बताएं। अल्लाह बच्चों को हिदायत दे और उनको नेक हिदायत दे, वालिदैन का फरमाबरदार बनाए। लेकिन बच्चों की अच्छी तालीम और तरबियत का अहतमाम करना भी वालिदैन की ज़िम्मेदारी है। हम सिर्फ ये समझते हैं कि उन्हें अच्छे कॉलेज यूनिवर्सिटी में पढ़ा देंगे तो हमने ज़िम्मेदारी अदा कर दी। हमने भी तो उन्हें दीन की तरफ नहीं लगाया, हमने भी तो उन्हें दीन की तालीम नहीं दिलवाई, जिसकी वजह से दीन की दूरी की वजह से वो जो है वो वालिदैन के साथ ऐसा सलूक जो है वो इख्तियार करते हैं। मेरी बहन, अल्लाह ताला आपको बच्चों की खुशियाँ दिखाए, बच्चों को नेक हिदायत दे, दुआ है हमारी। वजीफ़ा आपके लिए ये है, सूरह फुरकान की आया मुबारक है, रब्बाना हबलना मिन अज़वाजिना व ज़ुर्रियातिना कुर्रता आयुनिन। ऐ हमारे रब, मुझे हमें हमारी अज़वाज और हमारी औलाद से आँखों की ठंडक अता फरमा। तो ये सुबह की नमाज के बाद आपने 101 मरतबा अव्वल आखिर दुरूद शरीफ के साथ आयत मुबारक पढ़नी करनी है। और रात को इशा की नमाज के बाद आपने एक तस्बीह 101 दफ़ा, या अल्लाह, या लतीफ़ो, या जामिओ, या वदूदो, या अल्लाह,
یا لطیف یا جامع یا ودود 101 دفعہ اول آخر درود شریف کے ساتھ آپ نے یہ پڑھ کر جو ہے وہ اپنے دل میں بچوں کا تصور پیدا کر کے یہ پڑھنا ہے. انشاءاللہ الرحمن وہ آپ کی طرف رجوع کریں گے, لوٹ بھی آئیں گے, پیار بھی کریں گے, احترام بھی کریں گے آپ کا. جی ٹھیک ہے, جزاک اللہ جی. کال لیتے ہیں. السلام علیکم. السلام علیکم. وعلیکم السلام جی. جی کیا نام ہے آپ کا؟ ڈاکٹر محمد نواز. ڈاکٹر محمد نواز صاحب کہاں سے بات کر رہے ہیں؟ سرگودا. سرگودا سے بات. جی حضور کیا پوچھنا چاہتے ہیں آپ؟ میرا جو مفتی صاحب سے سوال ہے کہ پاکستان میں اسلامی نظام کیسے اور کب آ سکتا ہے؟ اچھا چلیں آپ کو بتاتے ہیں. اس حوالے سے اسلامی نظام جو ہے وہ آپ نے سوال تو بہت اچھا کیا. بار یہ ہمارا پروگرام جو ہے وہ استخارہ پروگرام ہے, اس پہ ہم روحانی مسائل بتاتے ہیں, لیکن یہ بھی ایک ہمارا دینی مسئلہ ہے. اس حوالے سے اس میں صرف یہی چند گزارشات ہم اپنا مفتی صاحب بھی کریں گے. میں بھی یہ کہنا چاہتا ہوں کہ اس کے اندر قبلہ جو ہے نا ہماری جو میوچل انڈرسٹینڈنگ کے ساتھ کولیکٹیولی جو اسٹرگل ہے نا, کٹھی ہو کے جو ہم کریں گے اسی سے کوئی معاملہ درست ہو سکتے ہیں. ہم اپنی رعیت کے لیے آقا علیہ السلام نے فرمایا جواب دیں, یعنی ہر گھر میں جو ہر گھر کا سربراہ ہے وہ اپنے گھر کے بارے میں جواب دے. تو اگر ہم سب لوگ یہ سوچ لیں کہ ہم اپنے گھر کو بہتر کرنا ہے, تو جب گھر بہتر ہوں گے تو محلہ بہتر ہوگا, محلے سے علاقہ بہتر ہوگا, علاقے سے شہر بہتر ہوں گے, شہر سے صوبے اور پھر ملک بہتر ہوگا. تو یہ اس طرح ایک کلیکٹیولی محنت کی ضرورت ہے. یہ بہت خطرناک بات ہے کہ ہم نے دین اسلام کو سکیڑ کر مذہب بنا دیا اور اس کے جو سیاسی, معاشی اور اقتصادی پہلو تھے ان کو ہم نے ترک کر دیے. یہ بہت بڑا المیہ ہے. ہم بھی اس میں شریک ہیں اور ہم بھی اس حوالے سے بڑے کرتے اور بڑے غمزدہ رہتے ہیں. اللہ تعالیٰ ہمیں اس کی توفیق دے اور ہم سے یہ کام ہو جائے جی, بڑی اچھی بات ہے جی. کال لیتے جی. السلام علیکم. ٹی وی کا والیوم پلیز بند کر دیجیے. السلام علیکم. السلام علیکم. میری بہن سب سے پہلے ٹی وی کا والیوم بند کر دیں ورنہ آپ کی میری بات نہیں ہو سکے گی. جی جی بند کر دیا, بند کر دیا. کیا نام ہے آپ کا؟ مریم. مریم بہن کہاں سے بات کر رہی ہیں؟ میں لاہور سے بات کر رہی ہوں. جی کیا پوچھنا چاہتی ہیں آپ؟ میں یہ پوچھنا چاہتی ہوں کہ میری اور میرے ہسبینڈ کے کچھ اختلافات ہو چکے ہیں جس کی وجہ سے وہ میرے بچے کو لے کے 2 ماہ ہو گیا ہے چلا گیا. ہمیں کچھ انفارمیشن نہیں مل رہی کہ وہ کدھر ہے کدھر نہیں ہے. میں بس اپنے بچے کے لیے بہت پریشان. آپ یہ بتائیں آپ اپنے سسرال میں رہتی تھی نا؟ نہیں میں ادھر لاہور میں رینٹ پہ رہتی تھی اپنے ہسبینڈ کے ساتھ, تو وہ میرے ہسبینڈ میرے بیٹے کو لے کے چلے. اچھا کیا نام ہے آپ کے ہسبینڈ کا؟ اعجاز اکبر. اچھا ان کی والدہ کا کیا نام ہے؟ پروین بی بی. کتنا عرصہ ہو گیا شادی کو آپ کی؟ 7 سال. تو کس بات پہ جھگڑا ہوا؟ بس کچھ گھر کے تناسب تھے جس کی وجہ سے اب کافی جھگڑا ہو گیا. 2 ماہ ہو گیا, مجھے بچے کی بھی کوئی انفارمیشن نہیں ہے, کچھ پتہ نہیں چل پا رہا کہ وہ کدھر ہے کدھر نہیں ہے, جس کی وجہ سے میں بہت پریشان ہوں. آپ نے پولیس میں رپورٹ کی ہے اس حوالے سے؟ جی کروائی ہے, لیکن وہ ان کے گھر پہ جا رہے ہیں لیکن وہ اس گھر پہ نہیں ہے, اپنے گھر پہ نہیں ہے وہ. اچھا چلیں اللہ کرم فرمائے گا جی. ہم دعا گو ہیں. آپ پروگرام دیکھیے انشاءاللہ تعالی آپ کو کوئی وظائف بتاتے ہیں اس حوالے سے اور اللہ تعالیٰ کرم فرمائے گا اور یہ جو گمشدگی ہے وہ نہیں رہے گی اور آپ اپنے شوہر اور اپنے بچے سے ملے. ہم دعا بھی کرتے ہیں اس حوالے سے. جی حضور. اللہ تعالیٰ آپ کے لیے آسانیاں پیدا فرمائے, خامد اور بیٹا دونوں سے ملائے مالک تعالیٰ آپ کو. لیکن گھروں میں نہ چاکیاں نہیں ہونی چاہیے, ایک دوسرے کو برداشت کرنا چاہیے. دونوں کی طرف سے ظاہر معاملہ ہوتے ہیں. اللہ تعالیٰ سب گھروں میں سکون عطا فرمائے. تو بیٹا پہلی بات تو یہ کہ نماز کی پابندی کیا کرو. دوسری بات یہ کہ آپ نے روزانہ رات کو عشاء کی نماز کے بعد 333 بار انا للہ و انا الیہ راجعون اول آخر درود کے ساتھ یہ پڑھنا ہے. اور صبح کی نماز کے بعد سورہ طارق ہے والسماء والطارق, اس کو آپ نے 11 بار پڑھنا ہے. اور جہاں پہ انہ علی رجعہ لقادر آتا ہے اس بات کو, اس آیت کو آپ نے 3 بار دہرانا ہے. تو یہ 2 وظیفے کریں. اللہ تعالیٰ سے ہم بھی دعا گو ہیں, آپ بھی دعا کریں. انشاءاللہ الرحمن اللہ تعالیٰ آسانی کرے گا اور آپ کے میاں اور آپ کے بیٹے آپ کو مل جائیں گے انشاءاللہ جی. بڑی اچھی طرح تفصیل کے ساتھ رہنمائی کی ہے اور آپ کو 2 وظیفے بتائیں.
مفتی صاحب نے، آپ اس پہ عمل کریں. اور اگر ناظرین کرام جو یہاں پہ مشائخ یا کوئی آپ کو علماء کرام میں سے کوئی وظیفہ بتاتا ہے اور آپ کو سمجھ نہیں آتی، تو یہ پروگرام ہمارا یوٹیوب کے اوپر 3-4 گھنٹے بعد اپلوڈ ہو جاتا ہے. تو آپ وہاں سے اس کو وہاں پہ لکھ کے ٹائپ کر کے استخارہ پروگرام کوہ نور لکھ کے اور آج کی ڈیٹ ڈال کے آپ اس کو سرچ کریں گے تو یہ پروگرام آ جائے گا. اور پھر وہاں پر جو آپ کو جواب ملے اس کو آپ دوبارہ دیکھ لیا کریں، سن لیا کریں، سمجھ لیا کریں. اور اگر یہ اس وجہ سے کہ اگر آپ کو یہاں پہ بات دہرائی گئی ہے، کیونکہ بعض اوقات ہم بات کو دہراتے نہیں ہیں، اور کسی کو سمجھ نہ لگے اور وظیفے میں اگر کنفیوژن ہو تو پھر آپ سوال کرنے کی بجائے یوٹیوب کے اوپر جو ہمارا یہ پروگرام اپڈیٹ ہوتا ہے اس کو آپ چیک کر لیا کریں. ری چیک کرنے سے آپ کو جو اگر وظیفہ سمجھ بعد میں لائیو پروگرام میں نہیں آیا تھا یا کوئی آواز کی ڈسٹورشن تھی یا کوئی سگنل پرابلم تھی تو آپ کو جو جواب دیا گیا ہے وہ آپ یوٹیوب کے اوپر دیکھ سکتے ہیں. اس کے اوپر سرچ کریں تو یہ ہوتا ہے تقریباً 4 سے 5 گھنٹے بعد جو ہے وہ اپلوڈ ہو جاتا ہے. رات کو تقریباً 12 بجے کے قریب تو ضرور ہو جاتا ہے، تو آپ اس کے بعد دیکھ سکتے ہیں. اور ناظرین کرام، یہ ہم بات کرتے رہتے ہیں کہ ٹی وی کا والیوم کم رکھا کریں جب آپ کی ہمارے ساتھ بات ہو رہی ہوتی ہے. اگر ٹی وی کا والیوم اونچا ہوگا تو آپ تک ہماری جو پیغام آپ دینا چاہتے ہیں، جو سوال کرنا چاہتے ہیں، وہ وظیفہ پوچھنا چاہتے ہیں، تو ہم آپ کو نہیں بتا پائیں گے کیونکہ ہمیں آپ کی بات کی سمجھ ہی نہیں آئے گی اور آپ کو ہماری بات کی سمجھ نہیں آئے گی. اس لیے ٹی وی کا والیوم کم رکھا کریں یا بالکل میوٹ کر دیا کریں. اور اس کے ساتھ جو ہے وہ جو ہم یہاں پہ جیسے ابھی ایک بہن نے سوال کیا تھا کہ واٹس ایپ نمبر نہیں آ رہا. واٹس ایپ نمبر ہمارے آتے ہیں اور بعض اوقات جو ہے واٹس ایپ نمبر کے اوپر بھی کالز کر رہے ہوتے ہیں. وہ کالز کے لیے نہیں ہے، وہ صرف میسیج لینے کے لیے. آپ اس کے اوپر میسیج ٹائپ کر کے یا کوئی آڈیو میسیج ٹائپ کر کے جو ہے وہ اپنا آپ ریکارڈ کروا کے آپ بھیج سکتے ہیں. یا آپ ہمیں اگر کوئی بات تفصیل سے طلب ہے تو خط بھیج سکتے ہیں جوابی لفافے کے ساتھ، تو آپ وہ بھیجیں تو انشاءاللہ تعالیٰ آپ کو جواب دیا جائے گا. ہم پروگرام کا سلسلہ تو جاری ہے، لیکن ہم وہ جو اپریل فول کے حوالے سے بات کر رہے تھے اور مفتی صاحب نے 2-3 باتیں کہیں، 2-3 آیات کے حوالے دیے، لعنت اللہ علی القاذبین کا حوالہ دیا، ان جاءکم فاسق بنبأ فتبینوا کا حوالہ دیا کہ تصدیق کر لیا کرو، یہ نہ ہو کہ تمہیں شرمندگی ہو. تو اصل میں جس طرح مفتی صاحب نے کہا کہ آپ کے اور ہمارے آقا سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم وہ ذات ہے جس کو آپ کے دشمنوں نے بھی صادق و امین کہا. یہاں تک کہ آقا علیہ السلام جب مکہ سے مدینے جا رہے تھے اس وقت بھی حضرت علی کو آپ نے حکم جاری فرمایا کہ اے علی تم بھی یہ امانتیں ان کو لوٹا کر مدینے آ جانا. تو معلوم ہوا کہ اتنی دشمنی ہونے کے باوجود کہ وہ آقا علیہ السلام کے خون کے پیاسے ہیں اور 13 سال تک حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ نفرت کا اور ان کے ساتھ بائیکاٹ رکھا، اس کے باوجود اپنی امانتیں جو ہیں وہ آقا علیہ السلام کے پاس رکھواتے تھے، کیونکہ وہ جانتے تھے کہ ہمارا ان کے ساتھ مذہبی تفاوت ضرور ہے، کوئی فرق ہے، ہم بت پرست ہیں، وہ اللہ تعالیٰ کی توحید کو ماننے والے اور اس کا اقرار کرنے والے، اس کا اظہار کرنے والے، لیکن اس کے باوجود اپنی امانتیں جو ہیں وہ آقا علیہ السلام کے پاس رکھتے تھے. یہ آقا علیہ السلام کے صادق و امین ہونے کی دلائل میں شامل ہے. اور وہ آقا علیہ السلام اپنے امتیوں سے بھی چاہتے ہیں کہ وہ بھی صادق و امین ہو، ان کے اندر بھی سچائی ہو، ان کے اندر بھی امانت داری ہو، جو کہ آج کل ہمارے معاشرے میں کم ہوتی جا رہی ہے. جی حضور. جی بالکل، اسی بات کو اس کا تسلسل قائم کرتے ہوئے کہ سنی سنائی بات کو بغیر تحقیق کیے آگے پھیلا دینا، آگے پہنچا دینا، تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث مبارکہ ہے کفا بالمرء کذبا ان یحدث بما سمع. کسی شخص کے جھوٹا ہونے کے لیے اتنا ہی کافی ہے کہ وہ سنی سنائی بات کو آگے پھیلا دے. تو سنی سنائی بات کو تحقیق کیے بغیر، اس کی انویسٹیگیشن کیے بغیر، اس کی اچھی طرح چھانٹ پھٹک کیے بغیر آگے بیان کر دینا، یہ قرآن کی بھی مخالفت ہے جسے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے مطابق بندہ. اس میں ایک مفتی صاحب ایک اور بات بھی اس حوالے سے، جیسے من گھڑت فیبریکیٹڈ جو موضوع حدیثیں ہوتی ہیں ان کو پھیلایا جاتا ہے، ایسے ہی جیسے کہ یہ رمضان کے جی آپ کو میں 2 مہینے پہلے 3 مہینے پہلے جی مبارک دے رہے ہوتے ہیں اور جی میرے پر جنت واجب ہوگی. ایسی بہت سی باتیں جو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان نہیں ہے، اس کو حدیث، اور اس کا اتنا بڑا گناہ ہے. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جس شخص نے ایسی بات کی نسبت میری طرف کی جو میں نے نہیں کہا تو وہ فلیتبوأ مقعدہ فی النار، تو وہ اپنا ٹھکانہ جہنم بنا لے. تو ہم بظاہر اپنی طرف سے نیکی کر رہے ہوتے ہیں اور کیا کر رہے ہوتے ہیں، خود کو جہنم کے گڑھے میں پھینک رہے ہوتے ہیں. اس میں ایک کوئی اہم بات وہ کہ اپنا یہ پوچھا گیا علماء کرام سے کہ سیدنا عمر فاروق، حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، آپ سارے کیونکہ پہلے ایمان لانوں میں، اس کے باوجود آپ کی احادیث جو وہ زیادہ کم کوٹ کی جاتی ہیں
آپ نے بہت کم روایت کی ہیں، اس کی وجہ کیا ہے؟ تو وہ علماء کرام نے یہ بتائی کہ سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بہت زیادہ اس حوالے میں محتاط رہتے تھے کہ میرے سے کوئی زبر زیر کا کوئی ایسا لفظ نکل جائے جو آقا علیہ السلام نے نہ کہا ہو اور وہ میں کہہ دوں تو یہ مجھ سے غلطی یا گناہ نہ ہو جائے، اس لیے آپ بڑے محتاط ہو کہ آپ نے احادیث کو جو ہے وہ روایت کیا. تو اسی حوالے سے یہ باتیں ہیں جی. لیکن اپنا ہماری گفتگو سلسلہ جاری ہے، لیکن ہم ایک کال لیتے ہیں جی. السلام علیکم. وعلیکم السلام. جی کیا نام ہے آپ کا؟ شوکت علی سر. شوکت علی صاحب کہاں سے بات کر رہے ہیں؟ جوہر ٹاؤن سے سر. جوہر ٹاؤن لاہور سے بات کر رہے ہیں جی. کیا پوچھنا چاہتے ہیں؟ میں سر ویلڈنگ کی شاپ ہماری کاروبار کی دعا کرانی تھی. کیا فرما رہے ہیں آپ؟ میں کہ ہماری ویلڈنگ کی شاپ ہے جی، کاروبار کی دعا کروانی تھی. اچھا اچھا، دعا کروانی ہے آپ نے. جی جی. ہاں جی، کوئی وظیفہ بتا دو ذرا کاروبار کے لیے. یہ کب سے کاروبار آپ کا ڈاؤن ہے؟ میں سر کوئی 5 سال ہو گیا مجھے. نہیں، یہ جو آپ کے کاروبار میں کمی آئی ہے یہ کب سے ہے؟ سر کوئی 5 سال ہو گیا. 5 سال. 5 سالوں سے ڈاؤن ہوا ہوا کام؟ ہاں جی. اچھا اچھا. آپ کی والدہ کا کیا نام ہے؟ رحمت بی بی. چلیں شوکت صاحب آپ کو بتاتے ہیں، آپ پروگرام دیکھیے. شکریہ آپ نے کال کی. مفتی صاحب یہاں موجود ہیں، وہ آپ کو اس حوالے سے کیونکہ ہم دعا تو کرتے ہیں جناب اور پروگرام کے آخر میں اجتماعی دعا ہوتی ہے شوکت صاحب، اس میں بھی آپ حصہ لیا کریں. بہرحال آپ کو وظیفہ جو ہے اس حوالے سے وہ بتا دیتے ہیں. کاروبار میں خیر و برکت کے لیے 5 سال ہو گئے جی ویلڈنگ کا کاروبار کرتے ہیں، اس میں ڈاؤن فال ہے، بڑا انحطاط ہے. اس حوالے سے ذرا رہنمائی کریں. اللہ کریم شوکت صاحب آپ کے کاروبار میں اور جتنے بھی لوگ کاروبار کے حوالے سے پریشان ہیں سب کے لیے، سب کے رزق میں، رزق حلال میں ڈھیروں برکتیں اور اس میں ڈھیروں اضافہ فرمائے باری تعالیٰ. ہماری دعا آپ کے لیے سب کے لیے ہے. اور وظیفہ آپ کے لیے یہ ہے، سب سے بڑا وظیفہ تو یہ ہے کہ نماز پڑھا کریں، قرآن پاک کی تلاوت اپنی دکان جو جہاں پہ بیٹھتے ہیں کام کرتے ہیں وہاں پہ آ کر بھی روزانہ قرآن پاک کی تلاوت کیا کریں، اور گھر میں بھی تلاوت کلام پاک کا معمول بنائیں. اور وظیفہ آپ رات کو عشاء کی نماز کے بعد یا اللہ یا رزاق یا نافع یا باسط، یا اللہ یا رزاق یا نافع یا باسط 333 بار اول آخر درود شریف کے ساتھ یہ وظیفہ آپ نے 21 دن کر کے ہمیں دوبارہ رابطہ کرنا ہے. اور نماز نہیں چھوڑنی، نماز کی پابندی کرنی ہے، کوشش کرنا ہے باوضو رہا کریں، اور اپنی دکان پہ بھی گھر میں دونوں جگہوں پہ تلاوت کلام پاک کا معمول بنانا ہے. انشاءاللہ الرحمن شوکت صاحب اللہ تعالیٰ آپ کے کاروبار میں برکات پیدا فرما دے گا. جی ٹھیک ہے، جزاک اللہ جی. جیسے آپ کو وظیفہ بتایا ہے آپ اس پہ عمل کریں میرے بھائی، اور ساتھ کہا تلقین کی ہے کہ نماز نہیں چھوڑنی، نماز کی پابندی کرتے رہیں، اور اس وظیفے کو آپ تیقن کے ساتھ توکل کے ساتھ پڑھیں. انشاءاللہ تعالیٰ آپ کے کاروبار میں برکت ہوگی. اور یہ جو آپ فرما رہے تھے کہ پہلے بہت اچھا کاروبار تھا، میں پہلے سمجھا کہ شاید 1.5-2 سال سے آپ کا کاروبار نہیں چلا کیونکہ کرونا کی وجہ سے حالات خراب تھے، لیکن اب تو ماشاءاللہ کرونا کے حوالے سے تو معاملات بگڑ ہی رہے ہیں، لیکن اس کے باوجود جو ہے کنسٹرکشن انڈسٹری جو ہے وہ بہت گرو کر رہی ہے. تو اس حوالے سے ایک ویلڈنگ کا کام بھی کنسٹرکشن میں آتا ہے تو آپ کا کاروبار چلنا چاہیے. اس لیے آپ یہ کام کریں انشاءاللہ تعالیٰ. اگر کوئی بندش ہوئی، کوئی رکاوٹ ہوئی تو اللہ تعالیٰ دور فرما دے گا اور آپ کے رزق میں برکتیں دے گا. ناظرین کرام، ہم وہی جو گفتگو کر رہے تھے اسی حوالے سے مفتی صاحب بات کر رہے تھے. ہماری بات بیچ میں رہ گئی تھی کیونکہ کال آ جاتی ہے، کیونکہ کال کو ترجیح دینی ہوتی ہے کیونکہ ہم اسی مقصد کے لیے یہاں پر موجود ہیں. جی حضور. تو جھوٹ سے جو ہے یہ رزق میں بے برکتی ہوتی ہے. جھوٹ رزق کم کرتا ہے. جھوٹ سے جو انسان کا نہ صرف روزگار کم ہوتا ہے بلکہ سکون بھی اس کا تباہ ہوتا ہے. جی جی. اور جھوٹ ایسی چیز ہے جو ٹریول کرتا ہے. ایک جھوٹ کو بچانے کے لیے انسان کو کئی اور جھوٹ جو ہے وہ بولنے پڑتے ہیں، اور پھر وہ جھوٹ وہیں کا وہیں رہتا ہے. جب تک سچ نہیں بولیں گے نجات جو ہے وہ نہیں ملتی. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک شخص آیا، اس نے آ کر عرض کی یا رسول اللہ میں اسلام لانا چاہتا ہوں لیکن میں جتنی پابندیاں آپ بتا رہے ہیں اتنی میں کر نہیں سکوں گا، مجھ سے کوئی ایک کام کروا لیں میں وہ کر لوں گا، باقی سارے کام جتنے آپ بتاتے ہیں. تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک حکم جو فرمایا تھا وہ یہ تھا کہ جھوٹ بولنا چھوڑ دو. ٹھیک ہے. تو اس صادق و امین نبی کی امت جس کی سچائی کے لوگ مثالیں دیتے ہیں، غیر بھی اعتراف کرتے ہیں، اس نبی کی امت میں اتنا جھوٹ عام ہے تو برکت کیسے آئے گی؟ لہٰذا ہمیں صرف یہی لباس پہننا، کھانے میں سنتوں پہ نہیں صرف ہم نے جانا. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا جو کردار ہے، آپ کا جو کریکٹر ہمارے سامنے ہے، آپ جو ہمارے لیے مشعل راہ بن کے آئے ہیں، ہم نے وہ بھی اڈاپٹ کرنا ہے، وہ بھی اپنانا ہے. اور وہ قول میں آپ کا صادق ہونا، سچا ہونا، یہ بہت بڑے کھرے انسان کی جو ہے. صحیح فرمایا جی، بالکل صحیح فرمایا جی. کال لیتے ہیں جی. السلام علیکم. السلام علیکم. وعلیکم السلام. جی
ہاں جی وعلیکم السلام مولانا صاحب میں اپنی گل کرنی سی. میں ایک سال تو ہو گیا بیمار ہوئی نو. کیا نام ہے آپ کا؟ میرا نام شازیہ. شازیہ بہن کہاں سے بات کر رہی ہیں آپ؟ میں لاہور سے جوہر ٹاؤن سے بات کر رہی ہوں. جوہر ٹاؤن سے بات کر رہی ہیں. کیا مسئلہ ہے آپ کو؟ جی میں نا بیمار ہوں, میرے پیریڈ بھی 2-3 ہو گیا لیکن رپورٹیں کرواتی تو ساری صاف آتی. ہاں جی تو دوائی کوئی اثر نہیں کرتی. تو دم وغیرہ کرواتی وہ بھی اثر نہیں ہوتا. یہ تو میں کب نے سے بیمار ہیں آپ؟ کیا مسئلہ ہے بس. جی کتنا عرصہ ہو گیا بیماری کو آپ کی؟ 1 سال ہو گیا. کوئی بیماری کا پتہ بھی نہیں چلتا لیکن میں ٹھیک بھی نہیں سمجھ ہوتی. گیا ہوں. آپریشن کس چیز کے آپ کی والدہ کا کیا نام ہے؟ بشیرہ بی بی. تو کوئی جسم میں درد ہوتی ہے کیا مسئلہ ہے؟ نہیں میرا نا دل گھبراتا ہے, دل کو کچھ ہوتا رہتا ہر وقت. بلڈ پریشر ٹھیک رہتا ہے آپ کا؟ جی بلڈ پریشر ٹھیک ہے آپ کا؟ بی پی؟ ہاں جی بلڈ پریشر ٹھیک ہے. میدے کا مسئلہ ہے مجھے. اچھا کرم فرماتا ہے اللہ تعالیٰ. پریشان نہ ہو. ہاں تو مجھے نا میں رات کو سوتی ہوں نیند نہیں آتی تو خواب رونے سے آتے جیسے میدے کی وجہ سے ہی ہے. چلیے آپ کو کوئی بتاتے پیچھے ہیں. لگا ہوتا ہے. ہاں جی جی آپ کو بتاتے ہیں. آپ پروگرام دیکھیے. شکریہ آپ نے کال کی. ابھی جو مفتی صاحب آپ کو جواب دیں گے آپ اس کو غور سے سنیے گا. وہ آپ کا بھی وظیفہ بھی بتائیں گے. اگر کوئی حکمت کی بات ہوئی کوئی طبی مشورہ دینا ہوا تو وہ بھی آپ کو دیتے ہیں. جی حضور. اللہ تعالیٰ آپ کو میری بہن صحت عطا فرمائے. کھانے کے بارے میں, معدے کے بارے میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا وہ معمول کہ جب بھوک لگے تب کھانا کھائیں اور ابھی بھوک ہو تب چھوڑ دیں, یہ معمول اگر اپنا لیا جائے تو معدہ خراب نہیں ہوتا, معدے کی تکلیف جو ہے وہ انسان کو نہیں آتی. تو میری بہن پہلا آپ کے لیے جو ہے وہ ایک مشورہ ہے کہ آپ پودینے کا کعوہ بنا کے جو ہے وہ استعمال کریں. صبح و نہار منہ 1 گتھی جو ہے یہ پودینے کی لیں, اس کو دھو کے 2 گلاس پانی میں آپ ڈال دیں. جب یہ پک کر 1 گلاس رہ جائے تو اسے آپ نے آہستہ آہستہ کر کے جو ہے وہ نیم گرم ہی پی لینا ہے. یہ عمل آپ نے صبح روزانہ کیا کرنا ہے. 11 دن یہ عمل کریں. اور وظیفہ آپ کے لیے یہ ہے کہ آپ ہر نماز کے بعد 11 بار سورہ فاتحہ اول آخر درود شریف پڑھ کے اپنے اوپر دم کر لیا کریں. کسی کھانے والی چیز پہ دم کر کے اسے کھا لیا کریں. انشاءاللہ الرحمن اللہ کے فضل سے آپ کا معدہ ٹھیک ہو جائے گا. آپ کی جو تکلیف بتا رہے ہیں یہ بہتر ہو جائے گی انشاءاللہ تعالیٰ. جی اور اس کے ساتھ جناب آج کے پروگرام کا وقت ختم ہوا. ناظرین کرام آپ نے جو آج کے موضوع کے حوالے سے بھی ہم نے بات کی وہ تھا کہ اپریل فول 1 اپریل کو منایا جاتا ہے اور اس طرح کے بیہودہ اور ناہنجار قسم کی جو رسمیں ہیں اس کا اسلام کے ساتھ اور مسلمان کے ساتھ کوئی تعلق نہیں. تو اس سے گریز کریں اور جھوٹی خبر پھیلانے سے اور اس کو شیئر کرنے سے بالکل گریز کریں. اس کا اسلام کے ساتھ کوئی تعلق نہیں. اور دوسری بات یہ ہے یہ اتنا خطرناک کام ہے کہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کو جو ناپسندیدہ عملوں میں سے ایک عمل ہے وہ یہ جھوٹ بولنا ہے. اس لیے ہمیں بچنا چاہیے. اور یہ جھوٹ جو ہے وہ امراض ہے, تمام بیماریوں کی جڑ ہے. اس سے ہمیں بچنا چاہیے. ناظرین کرام وقت ختم ہوا. دعا کرواتے ہیں. مفتی صاحب سے دعا کریں. صلی اللہ علی محمد النبی الامی وآلہ وآلہ وسلم صلاۃ و سلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ یا ارحم الراحمین. جتنے بھی احباب دعا میں شامل ہیں یا جنہوں نے کالز کی اپنے اپنے مسائل بتائے, اے باری تعالیٰ ان سب کی تکالیف, پریشانیاں, دکھ, مصیبتیں, بیماریوں کو دور فرما. آمین. جو بیمار ہیں انہیں صحت کاملہ عاجلہ عطا فرما. پریشان حالوں کی پریشانیوں کو دور فرما. اے باری تعالیٰ جو بے روزگار ہیں انہیں نیک, صالح, طیب, حلال, وسیع روزگار عطا فرما. جو بہنیں بیٹیاں رشتوں کے لیے پریشان ہیں, جو بھائی رشتوں کے لیے شادیوں کے لیے پریشان ہیں, ان کے لیے نیک اچھے اسباب مہیا فرما. صلی اللہ تعالی علی رسولہ خیر خلقہ محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین.